السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزیز ساتھیوں، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے مشروع اسلمت فعلمنی کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے. میں سید ایوب العمری آپ کے سامنے لیول 2 کے لیے چوتھا سبق لے کر عقیدہ توحید سے متعلق آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے. تو محترم سامعین، آج جو چوتھا درس ہے اس سے متعلق ہم یہاں پڑھیں گے. آج جو درس ہوگا جنات سے متعلق ہوگا. الجن، یہ کون لوگ ہیں، کیا کیا ہیں، ان کی تفصیل آگے آئے گی. یہاں آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے یہاں آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے آپ کا سلیبس، کہ جنات ایک غیبی عالم، غیبی مخلوق ہیں جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کی پیدائش انسان سے پہلے ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 26-27 میں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. سورہ ہجر کی آیت ہے، میرا غالباً یہاں سورہ حجرات چھپ گیا ہے، سورہ ہجر کی آیت. یقیناً ہم نے انسانوں کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. یہ لوگ بھی دین کی پابندی کے مکلف ہیں، یعنی جنات بھی اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ لوگ بھی دین کی پابندی کے مکلف ہیں اور اللہ تعالیٰ کا امر و نہیں، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کا بجا لانا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے بچنا، ان کی طرف بھی متوجہ کیا جاتا ہے. ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں. اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. سورہ جن کی آیت نمبر 14-15 ہے یہ، جس کا ترجمہ یہ ہے ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ جن کی آیت نمبر 11 میں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس ہیں. ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، جیسے انسانوں میں بٹے ہوئے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، نیک ہیں، اچھے بھی لوگ ہیں، سب ہیں. تو اسی طریقے سے ان میں بھی اچھے برے سب لوگ ہیں. یعنی یہ کہ کئی جماعتوں اور کئی گروہوں اور ہوائے نفس کے شکار ہیں، جیسا کہ انسانوں میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ان میں جو کافر ہیں وہ بالاتفاق جہنم میں داخل ہوں گے اور جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 اور 47 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ظلم ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے جس طرح آدمیوں کے درمیان. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظلموا. رواہ مسلم. کیا ہے میرے بندوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. یہ سب واضح دلیلیں ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی جنات انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، جس طرح انسانوں میں بھی کبھی کبھی جناتوں پر ظلم کرتے ہیں. جناتوں پر انسانوں کا ظلم یہ ہے کہ وہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرتے ہیں، یعنی طہارت لیتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنہوں نے کھانے کی چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم کل عظم ذاک اسم اللہ علیہ ذکر لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم او فرع ما یکون لحما وکل بعرۃ علف لدوابکم۔ رواه مسلم، کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے یعنی بسم اللہ کہا جائے، اور تمہارے ہاتھ میں آئے گا اس پر گوشت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا، اور ہر مینگنی یعنی جانور کا جو فضلہ ہوتا ہے تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بتایا جب ان کے گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے کے تعلق سے پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، اے میرے امت کے لوگوں تم ان دو چیزوں سے ہڈی اور گوبر جو ہے جو فضلہ ہوتا ہے اس سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جو جنات ہیں ان کی خوراک ہے۔ انسانوں پر جناتوں کا ظلم و عدوان کیا کیا ہے، انسانوں پر کیسا وسوسے کے ذریعے انسانوں پر تسلط جما لیتے ہیں، اور وہ ایسا وسوسہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں لوگ ڈالتے ہیں۔ دوسری چیز، انسانوں کو یہ خوف دلاتے اور ڈراتے ہیں کہ ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور اس پر رعب ڈالتے ہیں، خاص کر ان حالات میں جب انسان اس سے پناہ مانگتا اور اس کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا سورہ جن کی شروعات میں ارشاد ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ تیسری بات، جن انسانوں کو پچھاڑ دیتا ہے اور پھر اسے دور پھینک دیتا ہے، یا جن انسانوں پر غشی اور مرگی کا دورہ جو بولتے ہیں ڈال دیتا ہے اور پھر اسے بے ہوش پھینک دیتا ہے۔ اس کی دو قسم ہیں، الف جن کی طرف سے یہ غشی اور مرگی جو ہوتی ہے، جو مرگی ہوتی ہے یعنی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یا یہ مرگی اور غشی کسی جسمانی عضو کے مرض کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ یہ تھے جنات سے متعلق چند باتیں۔ اب ہم آگے پڑھیں گے درس میں جو ہماری ایمانیات کے تعلق سے چل رہے تھے ہم، تو اللہ پہ ایمان تو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے تھے، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان بھی پڑھ لیے تھے، اسی ضمن میں ہم نے جن کے متعلق بھی چند باتیں جنات سے متعلق بھی متعلق کی ہیں۔ اب یہاں ہم پڑھیں گے اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر مسلمان سے کہ وہ جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ان تمام پر ایمان لائے۔ کتابوں پر ایمان یعنی ایسا پختہ یقین اور تصدیق جازم کرنا کہ اللہ کی کتابیں ہیں جنہیں اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا، اور قرآن پر ایسا ایمان محکم ہو کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی خوبیوں سے اسے امتیاز بخشا ہے جو سابقہ کتابوں میں نہیں تھی۔ اور اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے یہ قرآن حقیقتاً اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی زبان سے صادر ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس لیے اس بات پر تاکید کی گئی تھی کہ پچھلے زمانے میں یہ ایک قرآن کے تعلق سے یہ مخلوق ہے بول کر ایک فتنہ اٹھا تھا، فتنہ خلق قرآن بول کر۔ اس میں بڑے بڑے علماء، جو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء سب آزمائے گئے بہت سختی سے۔ ان میں مشہور واقعہ جو ہے جن کو بہت زیادہ آزمایا گیا وہ ہے امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، آپ کی زندگی کا ایک حصہ۔ آپ نے خلق قرآن جو فتنہ خلق قرآن کے تعلق سے بڑی ہی ایک سمجھیے ایک بہت سخت جہاد کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ کبھی فتنہ خلق قرآن سے متعلق یعنی درس رکھا جائے گا، ایک الگ سا درس انشاءاللہ۔ کتابوں پر ایمان 4 باتوں پر شامل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کتابوں پر ایمان سے مراد کیا ہے تو یہ 4 باتیں اس پر واجب آتی ہیں۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ ساری کتابیں حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ان نازل شدہ آسمانی کتابوں میں جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر مفصل ایمان رکھنا، مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ،
جیسے قرآن کریم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور توریت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور صحف ابراہیم جو مشہور ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ اور جن کتابوں کا ہمیں نام نہیں معلوم ہے ان میں اجمالاً ایمان رکھیں، یعنی وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے برحق تھیں۔ چوتھی بات، ان آسمانی کتابوں کی وہ خبریں جو صحیح ہیں ان کی تصدیق کریں، جیسا کہ قرآن کے اخبار نے کتب سابقہ میں سے کسی خبر کو نہ تو تبدیل کیا اور نہ ہی تحریف کیا ہے، یعنی جو واقعات ذکر کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ، بہت سے واقعات ذکر کی، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سب ذکر کیے گئے ہیں، ان پر بھی تصدیق کریں۔ آسمانی کتابوں میں سے جو احکام منسوخ نہیں ہوئے ہیں انہیں بخوشی اور رضا تسلیم کرنا اور ان پر عمل بھی کریں، قائن اس کی حکمت سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام سابقہ کتب قرآن عظیم سے منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، یعنی ان پر امین اور شاہد اور حاکم ہے۔ اسی وجہ سے اب سابقہ کتب میں سے کسی پر بھی عمل کرنا جائز نہیں، مگر صرف انہی احکام میں پر جو صحیح ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو برقرار رکھا ہے۔ سابقہ کتابوں میں شراب بھی حرام تھی، خنزیر بھی حرام تھا، بہت سی چیزیں حرام تھی، وہ ابھی بھی حرام ہے، قرآن نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے باتیں ہیں۔ کتابوں پر ایمان رکھنے سے بہت عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان میں سے کچھ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عنایت خاص کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہر قوم کے لیے کتاب بھیجی ہے جس سے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے جو کچھ ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں انسان کو مہیا کی۔ نبی، انبیاء بھیجے، ان کے لیے انبیاء کے ساتھ کتابوں کو بھیجا رہنمائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق کس طریقے سے عمل کیا جائے۔ اس سے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا علم ہوتا ہے کہ اس نے دین کے شروع کرنے پر، کیونکہ اس نے ہر قوم کے لیے ایک ایسی شریعت بنائی ہے جو اس کے احوال کے مطابق ہو، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ تیسری بات کہ اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں جو ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی اس پر ایمان لانے سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جن جن چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوت والا بنا دے، اس پر کما حق و ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔